تلاش کرنے کی اجتماعی کوشش بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہرین، پالیسی سازوں، نوجوانوں اور عام شہریوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر موسمیاتی انصاف کی بنیاد رکھیں۔ ہمیں نہ صرف درخت لگانے اور پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کی بات کرنی ہے، بلکہ ایسی شہری منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو انسانی صحت، پائیدار ترقی اور قدرتی ماحولیاتی توازن کو مد نظر رکھے۔ اس موقع پر میں آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی سرپرستی کی وجہ سے کراچی کے ماحولیاتی مسائل پر ہونے والی اس کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کراچی کا امیج پوری دنیا میں بہتر بنایا ہے، وہ شہر کے اس اہم ترین مسئلے کو بھی اجاگر کریں گے، جس کے لیے فروزاں کی خدمات ہمیشہ حاضر رہیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو صرف گفتگو نہ رہے بلکہ عمل کی صورت اختیار کرے۔ شکریہ، اور کراچی کے لیے ایک پائیدار صحت مند مستقبل کی امید کے ساتھ۔ ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن ان ریئل وہ اتنی اہم نہیں ہوتی۔ ہم ان پہ بات کریں نہ کریں، گاسپس کریں نہ کریں، اہم نہیں ہوتی۔ جو اہم ٹاپکس ہوتے ہیں ہم ان سے بچتے ہیں، ہم ان سے بھاگتے ہیں، لیکن بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہ زمین ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، یہ سرسبز و شاداب ہے تو ہم سرسبز و شاداب ہیں۔ ایک بار پھر میں ملتمس ہوں جناب محمود خالد صاحب سے کہ وہ دوبارہ میں ان کو تکلیف دوں گی کہ وہ آئیں اور ایک تمام ہمارے جو معزز مہمان اس وقت موجود ہیں آڈیٹوریم میں ان کو ویلکم کریں۔ تو ایک بار پھر تالیاں بجا دیجیے محمود عالم خالد صاحب کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ہماری جو چوتھی کراچی کلائمیٹ فیسٹیول کے نام سے جو یہ کانفرنس ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ فروزاں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگاہی پہنچائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس زمانے میں پاکستان کی قومی زبان میں اس رسالے کا اجرا کیا، کھیل ہے یہ آپ نے کیا نکالا ہے، لیکن آج 20-22 سال کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہم نے اس رسالے کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری، وہ سب کچھ آج جو ہے وہ مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا، ہم نے اس سے پہلے بہت سارے پروگرام کیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پر بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے 5 اسٹار ہوٹلوں کا۔ اگر آپ غور کریں گے تو پورے سال وہی 40-50 لوگ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج سے ہونے والے مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، ان میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم 5 جون کی بات کریں، یہ اس دفعہ تو عید کا معاملہ ہو گیا، لیکن ہم اگر ویسے عالمی ماحولیات کے دن کی بات کریں تو پورے کراچی شہر کے اندر جس کی آبادی 3 سے 3.5 کروڑ ہے، اس میں 300 سے 350 آدمی جو ہے وہ ماحولیات کا عالمی دن مناتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں آگاہی کی صورتحال کیا ہے۔ دوسری جانب جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے، بلکہ سر فہرست ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ پورا پاکستان کے بڑے شہر اور پاکستان کا ساحلی شہر کراچی۔ ہم نے اپنی اس کانفرنس میں یقیناً پورا پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کے مظاہر جو ہے وہ ہم سب پورا پاکستان دیکھ بھی رہا ہے، لیکن ہم نے اس کانفرنس کو جو ہے کراچی شہر تک محدود رکھا ہے۔ کراچی شہر جس کے کبھی ہمیں بتایا کرتے تھے ہمارے بزرگ کے 4 موسم ہوتے ہیں، اب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ 4 موسم ہیں تو وہ ہماری شکل دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے 4 موسم ہیں۔ اب کراچی شہر میں 9 مہینے جو ہے وہ شدید گرمی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مظاہر ہیں، اربن فلڈنگ ہو گئی، سردی کا دورانیہ کم ہو گیا، فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ شہر اب ایک گرمی کا جزیرہ جسے ہیٹ آئلینڈ کہتے ہیں وہ بن چکا ہے۔
درخت فیس بک پہ لگانے کے ہم بہت زیادہ شوقین ہیں. 2015 کے بعد سے یہ کسی اور کا نہیں, یہ میرا اپنا سروے ہے. آپ پورے سوشل میڈیا, تمام اخبارات کی کٹنگ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کراچی شہر میں 2 کروڑ درخت لگے ہیں. اسی صدر کے اندر مختلف آرگنائزیشن نے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کوئی 10 لاکھ درخت لگا رہی تھی کراچی شہر میں, کوئی 5 لاکھ لگا رہے تھے, کوئی 20 لاکھ لگا رہے تھے. 2 کروڑ درخت اس شہر میں لگ چکے ہیں. گراؤنڈ پہ کیا ہے, گراؤنڈ کے اوپر آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے. اب وقت وہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں خود اقدامات کرنے ہوں گے. یقیناً حکومتی سطح پر بہت سارے اقدامات ہونے چاہیے, لیکن میرے جیسے ملکوں میں یا تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ پرائرٹیز میں نہیں آیا ہے ابھی تک. یہ بہت نیچے ہے. اربن فلڈنگ ہو, اس سے لوگ مرے, سیلاب آئے تو ہم امداد کے لیے نکل جاتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی ایسی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے اندر کمی آئے. تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں 100 لوگ آ جائیں, 200 لوگ آ جائیں, 250 لوگ آ جائیں, ہم اس کو اپنی کامیابی اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں تک بھی اگر یہ ہماری بات پہنچ جائے گی تو یہ 100 کا مطلب 200 ہے اور 300 ہے. اب کوئی منظر نہیں, قریب ہے اختتام زمیں کا, مٹ رہا ہے نام زمیں کا. مسئلہ اب بقا کا ہے, مسئلہ اب بقا کا ہے, دم توڑتی زیست کی شفا کا ہے. چھلک رہا ہے جام زمیں کا, مٹ رہا ہے نام زمیں کا. لڑ پڑی ہوا فضا سے, ہے قریب انسان قضا سے. دو سبھی کو پیغام زمیں کا, دو سبھی کو پیغام زمیں کا, مٹ رہا ہے نام زمیں کا. بوئی خود اپنے ہاتھوں سے آلودگی, بوئی خود اپنے ہاتھوں سے آلودگی. کب جھٹکو گے دامن سے فرسودگی, کب جھٹکو گے دامن سے فرسودگی. کرو کچھ تو انتظام زمیں کا, کرو کچھ تو انتظام زمیں کا, مٹ رہا ہے نام زمیں کا. تو میں ایک ایک کر کے اپنے پینلسٹ کا تعارف بھی کروا دیتی ہوں. بہت امپریسو تعارف ہے. سب سے پہلے تو میں خالد کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے فروزہ کی جانب سے مجھے یہاں پہ اس تقریب میں شرکت کا موقع دیا. میں خالد کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. میں فروزہ کی اور خالد کی جو پوری وہ ایک سفر ہے اس کی عینی شاہد ہوں. سیرانہ وردی بھی کی ہم لوگوں نے اسی کوشش کا ایک حصے کے طور پہ. اور یہ اس طرح کی جو گیدرنگ, اور اس میں یقیناً آرٹس کاؤنسل کا چناؤ جو ہے وہ بہت ہی ایک موزوں جگہ ہے, کیونکہ یہاں پہ مختلف آراء کے اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں. اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ انگریزی میں جو ایک محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ پریچنگ ٹو دا کوائر یا پریچنگ ٹو دا کنورٹیڈ. تو ہم جو کچھ ماحولیات پہ بات کرنے والے ہیں وہ بس ہم آپس میں ہی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. اور اس جگہ اور اس کی روایت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دوست احمد شاہ کا, کہ انہوں نے اس موضوع کو اپنے بہت سے پروگراموں کا حصہ بنایا ہے. تو یہاں پہ ہمیں امید ہے کہ یہاں تک جو لوگ موجود ہیں ان سے جو بات چیت ہوگی یا ان تک جو آگاہی ہوگی وہ اس کو معاشرے میں ان تمام سیکٹرز تک یا سیگمنٹس تک لے کے جائیں گے جہاں ہم وہ جو آپس میں بات کرنے والے لوگ ہیں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہوتی. تو میں اب ایک ایک کر کے دعوت دوں گی اپنے پینلسٹ کو, اور ان کے بہت لمبے اور امپریسو قسم کے تعارف ہیں میرے پاس, اور انہی کی سب کی ریکویسٹ پہ میں ان کو بہت مختصر کر کے پیش کروں گی کیونکہ وہ ویسے ہی سب بہت جانے پہچانے لوگ ہیں. محمد توحید, اربن پلانر اور میری طرح جیوگرافر. بہت سے لوگ مجھے صرف صحافت کے حوالے سے جانتے ہیں, میں نے ماسٹرز جیوگرافی میں کیا تھا, شاید اسی وجہ سے میں اپنے اس کی طرف آ گئی ہوں, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ, جو کہ میرے سبجیکٹس سے زیادہ قریب ہے. ڈاکٹر اظہر علی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور محمد توحید کو جو ہے وہ اجرک پہنائیں.
डॉक्टर सलमा मंसूर से गुजारिश करूँगा कि सलमा बाजी स्टेज पे आएँ और इनको अजरक पहनाएं। डॉक्टर सलमा जो है वो आर्टिज़म पर जो है वो बच्चों की एक ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती भी कर रही हैं। हैं, उसके लिए इनका बहुत काम है। तो बहुत शुक्रिया सईद, आपका सीवी बहुत इम्प्रेसिव था लेकिन मुझे उसे बहुत छोटा करना पड़ा। मैं हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और सईद बलोच साहब को जो है वो अजरक पहनाएं। आइए सर। ये अपना उनका नाम है यासिर हुसैन। आप उनको क्लाइमेट मार्च में बहुत एक्टिव देखते हैं। मैं खुद ही बता दूं, उन्होंने खुद अपने मुतालिक ये सब नहीं बताया। और एक्टिविज़म के बियॉन्ड जाके उन्होंने एक क्लाइमेट एक्शन सेंटर, एक इदारा बनाया है। कॉलम निगार भी है, उनकी एक किताब भी आ चुकी है। मैं गुजारिश करूँगा नासिरुद्दीन महमूद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और यासिर हुसैन को जो है वो अजरक पहनाएँ। जर्नलिस्ट हैं, सीरियस जर्नलिस्ट हैं, और ये यकीनन मेरे शायद कुछ दोस्तों को ये तकसीम पसंद ना आए, लेकिन डेफिनेटली शी इज़ समबडी वी आर प्राउड ऑफ। शी इज़ एन अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, और उन्होंने अब अपने लिए एक और शोबा ख़ुद से चुन लिया है कि इनके व्लॉग्स देखिए आप, वो इतने मालूमाती होते हैं और इतने कहानियों की मुदीर आला मुनिज़ा शाहम मिर्ज़ा, मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुनिज़ा सिद्दीकी को फ़र्क है। और वो इसलिए भी है कि इसका हम जैसे की फेस से तो हम कहते हैं एक चीज़ होती है थ्रेट परसेप्शन, कि आपको ख़तरे का कितना इदराक है। तो जितना आपको उसका इदराक होता है उसी हवाले से तैयारी की जाती है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, क्योंकि आज का मौजू हमारा क्लाइमेट चेंज से शुरू होके यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तवातुर में यही जे चल रहा है, तो हम माहौलियाती अबतरी को भी टच करेंगे यकीनन, खुसूसी तौर पे क्योंकि ये आज का मौजू शहर कराची को एड्रेस कर रहा है। तो इसमें हमें दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं। हमें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शहर की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा, आफिया ने बात की कि इस शहर पर जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो बहुत शदीद तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी उसमें अगर बुनियादी तौर पर हम बात करें, चूँकि एज एन अर्बन प्लानर हम सबसे पहले अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, तो सबसे बुनियादी मसला इस वक्त शहर में पानी का है। पानी की जो तकसीम है जो गैर मुनसिफाना अंदाज में है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम और एक नाअहल इदारा हम उसको कह सकते हैं कि वो इदारा है, और जिसकी वजह से लोग जो है वो सुबह के औकात में, अगर वो लेबर तबका भी है तो अपने काम पर जाने से पहले या तो वो कनस्तर उठाकर घूमेगा क्योंकि वो पानी ख़रीद के नहीं पी सकता, ठीक है, या फिर वो काम पर से आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो अवामी नलका जो है वहाँ पर खड़ा होगा और वहाँ से पानी भर रहा होगा। अच्छा, अवामी नलका आज से 40 साल 50 साल पहले शहर में अवामी नलके हुआ करते थे, फिर एक वक्त आया कि पाइप वाटर की तरसील हुई और पाइप वाटर के ज़रिए शहर में लोगों को पानी मिलने लगा। अब वापस जो आबादियाँ हैं वो अवामी नलके की तरफ चली गई हैं। आप अवामी नलकों के पास जाकर देखें तो वहाँ पर 100 लोग लाइन में लगे होते हैं और वो 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार करते हैं कि उन्हें 2 कैन जो है पानी मिल जाए। इस शहर में सूरत हाल। अच्छा, कचरे की सूरत हाल ये है कि इस शहर में KMC से ये इख्तियार ले लिया गया कि वो कचरा ना उठाएं। हमने चाइनीज़ कंपनी, यूरोपियन कंपनी को इख्तियार दिया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया, लेकिन इस शहर का कचरा उठाने में इदारे नाकाम हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं तो बुनियादी वजह जो उसकी नज़र आती है वो ये है, क्योंकि हमने जो कम्युनिटीज़ हैं, इदारों ने उन कम्युनिटीज़ को एतमाद में नहीं लिया, क्योंकि पूरी दुनिया में असूल ये है
کہ چاہے کچرا ہو اس کو جو ہے ریڈیوس ری یوز اور ریسائیکل کے پیٹرن پہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں گئے, آج ہمیں کچرے کا بیک لاگ نظر آتا ہے. یہی کچرا جب جلایا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے طور پر مختلف طرح کی جو ڈیزیز سامنے آ رہی ہیں وہ اس طور پہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بجلی جو ہمارے یہاں بنائی جا رہی ہے وہ رینیوبل پہ ہم جا نہیں پائے ابھی تک, تو ہمارے یہاں جو بجلی بن رہی ہے وہ بھی جو ہے فاسل فیول کے ذریعے سے, اور اس کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہوتی آ رہی ہے لوگوں کے پاس. یعنی مجموعی طور پر لوگوں کے جو رہائش کے جو بنیادی چیزیں ہیں, تین چیزوں کی میں نے بات کی. اچھا سیوریج کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں. سیوریج کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایسا نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہو. اچھا 3 سال پہلے تک بجٹ میں جو ہے وہ S3 گریٹر کراچی سیوریج پلان کے نام سے پروجیکٹ آتا تھا. یہ پروجیکٹ ایسا ہے جس میں 50% وفاق نے اور 50% صوبے نے ادائیگی کرنی تھی, لیکن اچانک وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بجٹ میں سے غائب ہو گیا. اس شہر کے لوگوں کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی گریٹر کراچی سیوریج پلان کے نام سے S3 کے نام سے کوئی پروجیکٹ ہوا کرتا تھا. K4 کا پروجیکٹ میں اس بجٹ میں جو پیسے رکھے گئے وہ ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہیں, یعنی وہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو باتیں تو خیر بہت ساری ہیں, میں نے 3 بنیادی باتیں کر دی تاکہ باقی لوگوں کو موقع ملے. بہت شکریہ. اچھا ایک چیز میں ایک اس سے ضمنی سوال میں کروں. آپ ٹھیک ہے نا, جیسے کراچی اربن لیب سے ہم نے ایک تحقیق کی تھی, اس میں ہم نے جو میٹ ڈپارٹمنٹ کے 60 ایئرس کے ڈیٹا کو دیکھا تو پتہ چلا کہ شہر کا ڈے ٹائم کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا ہے 1.6 ڈگری سیلسیس. چلیں پوری دنیا میں 1 ڈگری سیلسیس کا سینیریو نظر آ رہا ہے. جب ہم نے نائٹ ٹائم ٹیمپریچر دیکھا تو ہمیں پتہ چلا اس کا جو انکریز ہوا ہے ایوریج بیسس پر وہ ہوا ہے 2.4 ڈگری سیلسیس. اور یہ بہت الارمنگ ہے, کیونکہ ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ دن گرم ہوں بھلے راتیں ٹھنڈی ہوا کرتی ہیں, لیکن اب ہم اس سے بھی چلے گئے. پھر بارشوں کے پیٹرن جس بے بنیاد انداز میں چینج ہوئے ہیں کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جتنی بارش ہمیں ایک مہینے میں ملا کرتی تھی یوزول مونسون سیزن میں, وہ ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں ہو جائے گی. تو یہ 2 بنیادی چیزیں اور ہیں جو کہ شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو عافیہ فار ہیونگ می آن دس پلیٹ فارم. کلائمیٹ چینج پہ بات کرنا اور پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہم لوگ ریسرچ بیس تو بہت کام کر رہے ہیں, ہم نے بہت پیپرز لکھے ہیں کہ کس طرح سے ٹیمپریچر کا یا کلائمیٹ چینج کا انسانی جانوں پہ اثر ہو رہا ہے, لیکن اب وہ ریئلٹی میں دکھنا شروع ہو گیا ہے. جیسے توحید صاحب نے بات کی اور وہی بات میں آگے کنٹینیو بھی کروں گی کہ اگر ہم اپنی ڈیٹا کو دیکھیں, ڈیزیز ڈیٹا کو دیکھیں, تو ہمارے پاس جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس سب سے زیادہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں, ہمارے پاس لنگ ڈیزیزز ہیں, لنگ کینسر ہے. اینڈ دا ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ جس طرح سے ماحولیاتی چینج ہو رہا ہے, ہمارا کراچی کی فضا پولیوٹیڈ ہوتی جا رہی ہے اور درخت نہ ہونے کی وجہ سے اس پولوشن کو ختم نہیں کیا جا رہا, وہ سارا کہیں نہ کہیں انسانی جانوں پہ اثر لے رہا ہے. اچھا نہ کہ صرف وہ لوگ جن کو فیسیلیٹیشن نہیں ہے وہ لوگ نہیں, باقی جو فیسیلیٹیشنز ان کے پاس ہے وہ بھی اس سے بہت اثر انداز ہو رہے ہیں. اور ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کتنا تیزی سے انسان کے اوپر اثر کر رہا ہے, اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم تو چلو زندگی گزار چکے, لیکن ہماری نسلوں کو بہت زیادہ اس پہ بہت کچھ محسوس کرنا پڑے گا. اب جس طرح سے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے یا جس طرح سے بہت زیادہ گرمی بڑھتی ہے اور اس طرح سے ڈی ہائیڈریشن انسان میں ہو جاتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ بہت ساری اموات کروا جاتی ہے. اور ہم اس بات کو ہر سال یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک آ رہا ہے اور بہت ساری جانیں ضائع ہو گئی ہیں, لیکن ہم اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں پتہ کہ کتنا پانی پینا چاہیے یا کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس چیز سے. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے اس کے اوپر. پبلک ہیلتھ بہت تیزی سے کلائمیٹ چینج کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ کلائمیٹ جو لوگ ہیں وہ اس پہ اپنے اینگل سے کام کریں, اور پبلک ہیلتھ اپنے اینگل سے اس کو کام کر کے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں تبدیلیاں لے کر آ سکے اور لوگوں کو فائدہ. ایٹ دا اینڈ دونوں کا پرسپیکٹو انسانوں کے لیے فائدہ ہے. ہمیں کراچی کی عوام, پاکستان کی عوام کے لیے فائدہ دینا, ان کی صحتوں پہ فائدہ دینا, انہیں بتانا ہے کہ کس طرح سے ماحول کے اندر تبدیلیاں آپ کی جانوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور آپ اس کو کس طرح بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کے لیے بھی ایک ضمنی سوال ہے, وہ سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے ہی. بالکل ایسا ہی ہے عافیہ. پھر وہی بات ہے کہ پہلے تو ہم پبلک ہیلتھ کی بات کرتے تھے جس کے اندر ہم بتاتے تھے کہ کون سی ڈیزیزز کا کیا ریشو چل رہا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے سیفلی انسانوں کے لیے بچا سکتے ہیں. لیکن
اب ہر ڈیزیز انٹرلنک ہے. اگر ہم ڈائریا کی بات کریں پانی خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اگر ہم نمونیا کی بات کریں وہ ہمارے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے, اگر ہم ڈینگی فیور کی بات کریں وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہر اینگل انٹر لنک ہو گیا. تو ہم نے اپنے یونیورسٹی کے اندر along with the اسٹوڈنٹس ہم نے اس چیز کو بہت پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کلائمیٹ چینج ایکٹیویٹیز کروانا شروع کر دی ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو بی ہیئر کہ میرے ساتھ اتنے سارے ایکسپرٹ کنیکٹڈ ہو جائیں گے تاکہ ہم فردر اس کو اور ان ریئلٹی بیسڈ پروجیکٹ انہینس کر سکیں. دیکھنے میں تو ڈینگی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس سے, لیکن یہ جو کلائمیٹ چینج کے لوگ ہیں وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو جن جگہوں پہ وہ مچھر پہلے افزائش نہیں پا سکتا تھا اب اس کی وہاں بھی افزائش ہوتی ہے. یہ گرم اور مرطوب علاقوں میں جتنے آپ کے ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں, تو جب گرمائش اور آپ کی جو نمی ہے ہوا میں وہ بڑھتی ہے تو ان علاقوں میں بھی اب ڈینگی ہو رہا ہے یا ملیریا ہو رہا ہے یا اسی طرح سے دوسرے جو مختلف پیراسائٹ بورن فیورز ہیں وہ اب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ہائر لیٹیٹیوڈس کی طرف بھی جا رہے ہیں. عافیہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, شاید میری اس بات سے پولیو ہمارا کمیونیکیبل ہے, وہ ساتھ کانٹیکٹ سے ہو جاتا ہے یا آئی ڈی پیز ہمارے پاس آتے ہیں ان کے تھرو ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ گندے پانی سے بھی ہو رہا ہے. جس طرح سے ہماری پانی کی لائنیں گندی پانی سیوریج لائنوں سے کنیکٹڈ ہو گئی ہیں اور وہ ہمارے بچے اورل فیکل روٹ کے ذریعے ان کے باڈی میں جاتا ہے, تو دس از آلسو دا ون ریزن. تو اگین پولیو ویکسین اور پولیو لینا تو بہت ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم بوائل واٹر یا جی بالکل بہت ریلیونٹ سوال ہے. کراچی میں ہم جب سب رہتے ہیں کہ اگر ذرا تھوڑا ماضی میں جاتے ہیں تو کراچی زیادہ گرینر تھا آج کے مقابلے میں. اب تو کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے. جن علاقوں میں اگر آپ گلستان جوہر اور یہ سارا ایریا دیکھ لیں تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بھی وہ جنگل ایریا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر باقاعدہ وہ مینیج قسم کا جنگل نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن یہ بشیز یا دیوی کے جو درخت ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی طور پر اس شہر کو آکسیجن فراہم کرتے تھے, کاربن ڈائی آکسائڈ سک کرتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ تھا, لیکن ایک دم سے اس پورے 70 کے بعد جو جس طرح کنسٹرکشن شروع ہوا اور علاقے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے, اس میں پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے جو اداروں کا ایک تعلق ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کنٹرول کریں, کچھ پالیسی بنائیں کہ بھی کتنا گرین ایریا ہونا چاہیے, کتنا کنسٹرکشن ہونا چاہیے, وہ بالکل مائنس ہے. جو بلڈر چاہے ویسے چاہے آپ دیکھیں اس نے اگر 400 گز پہ جو ہے نا 15-20 گز منزلہ بلڈنگ بنا دی, اس کے آس پاس آپ کو کوئی گرین یعنی وہ سنگل 15-20 درخت لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ایک اوورآل پورے کراچی کا اس طرح کا ماحول ہے. اور ظاہر میں آپ کو ایک جو ضروری بات شاید آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کا اثر ہے وہ صرف ہمارے اس گھر, ہمارے محلے, ہمارے شہر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک پورا چین سسٹم ہے. دنیا میں کہیں بھی اس کے اثرات ہوں گے تو ہم اس سے ضرور متاثر ہوں گے, لیکن ہم نے یہاں پر اس کو بے ہنگم کر دیا. ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کو بالکل واش آؤٹ کر دیا تھا, جس کے وجہ سے آپ دیکھیں آج شہر میں آپ کہیں کسی گلی کسی بازار میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کو راستہ نہیں ملے گا, اتنے موٹر سائیکل ہو گئے. تو یہ سب ظاہری اس وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایئر پولوشن میں, ماحولیاتی گرمی میں. لیکن آپ اہم بات یہ دیکھ لیں کہ وہ جو سارا ایریا ڈیلٹا کہلاتا تھا جہاں پر پانی آتا تھا, جہاں سلٹ آتی تھی اور کوئی 7 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کو مینگروز کے درخت ہوتے تھے, آج بمشکل سے کوئی 60,000-65,000 ایکڑ پہ وہ درخت ہیں. تو وہ جو بنیادی طور پر اس شہر کو صاف ہوا آکسیجن فراہم کرتے تھے وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے بالکل ختم ہونے کی سطح پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, اب کچھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہی کہ کچھ محنت کر رہے ہیں, کچھ لگا رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی ایز اپنی آرگنائزیشن بہت سے مینگروز کے درخت لگائے, لیکن وہ سب واش آؤٹ ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ درخت لگانا, فوٹو سیشن کرنا یہ ایک بات ہے, اس کو سنبھالنا جب تک وہ گرو کرے اور وہ درخت اس قابل ہو کہ وہ اپنے آپ سنبھل سکے یہ دوسری بات ہے. ہمارے پاس جیسے خالد محمود نے جو شروع میں بات کہی وہ یہی بات تھی کہ ہم تو فوٹو سیشن بہت اچھا کر لیتے ہیں, لیکن اب ہم سب کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس پودے کو درخت بنتا بھی دیکھیں, اور یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یہ شہر
जिस किस्म की आप आज की गर्मी में, यानी कराची के बारे में बाकी जो अब लोग कहते थे कि हम सक्कर से आते थे, नवाबशाह से आते थे, हमें लगता था वाह क्या जगह, या ठंडी हवाएं चल रही है, वो ठंडी हवाएं गायब हो गई हैं. अब गर्मी की जो शिद्दत ऐसी है कि वो आपको बिल्कुल चुभती है. तो उस शदीद गर्मी के हालत में भी लोग समझते नहीं है कि यार ये तो ऐसे ही है, कुदरती माहौल है. वो नहीं समझते कि जो इंसानों ने मुदाखलत की है उसके कितने नुकसान आते हैं. अभी तक हमारी हुकूमतें बड़े पकड़ से कहती हैं कि जो तर का कोयला है वो सिंध बदलेगा, वो पाकिस्तान बदलेगा. भाई दुनिया में इस वक्त ये सिचुएशन है कि कोयला डर्टी एनर्जी डिक्लेयर हो गया है, अब वो डिस्कार्टेड है, लोग उस तरफ नहीं जा रहे. तो आपको भी चाहिए कि आपने जितना कर लिया अब इसको मज़ीद ना बढ़ाएं, इसलिए कि वो इस शहर के लिए, इस सूबा सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के नुकसानदेह. दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट में तो कहा था कि वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वो 1.6 डिग्री पे आ गया है. और फ्यूचर बहुत ही क्लाइमेट के हवाले से बहुत नुकसानदेह और तकलीफदेह है. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. और यही वार्निंग जो है ना, और महमूद साहब का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद कि ये चौथा फेस्टिवल क्लाइमेट का ये मुनक़द हो रहा है. बहुत खुशी है मुझे यहाँ पे बात करने की. क्लाइमेट एक्शन सेंटर जो है उसने 5 चीज़ों का को आइडेंटिफाई किया है जो कि टॉप प्रायोरिटी हैं. और आपने भी वहीं से बात शुरू की कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्या प्लान करेंगे. यानी इसका मतलब ये है कि आपका हर प्लान फिक्शनल है, आप उसे क्लोज डोर्स में बना रहे हैं और बातचीत उस पर नहीं कर रहे हैं. जबकि कानून ये कहता है कि जिस वक्त में प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है उस वक्त से आपको कंसल्टेशन मुस्तकिल करनी है जब तक कि वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा. ये प्रैक्टिस में नहीं है हमारे यहाँ आम तौर पे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स कोशिश करते हैं और मुमकिन बनाते हैं. तो डेटा इज़ नंबर 1. डेटा इज़ नंबर 1. कितना पानी, कितनी बारिश, कौन सा इलाका ऊंचा है, कौन सा नीचा है, पानी आएगा तो कहाँ बहेगा, वगैरह वगैरह. सो डेटा इज़ नंबर 1 और सेंसस का हमें पता ही है. नंबर 2 आई वुड से इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है. सो नंबर 2 आई वुड से इज़ आवर वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक. अच्छा. सो उसको वो यूँ है कि जब फ्लड का पानी आता है तो वो ड्रेनेज सिस्टम में गुजरने के बजाय वो ऊपर से गुजरता है. उसकी वजह ये है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था पिछले 50 साल से. अब जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह सकते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टूटा फूटा है. उसकी सालाना सफाई ज़रूर होती है, बारिश से पहले सफाई ज़रूर होती है. लेकिन हमने ये भी देखा कि औरंगी गुज्जर नाला की सफाई होते होते 7,500 मकान गिरा दिए गए और उनको फिर 3 साल तक जो उनको रेंट, 2 साल का रेंट उनको मिलना था वो 2 महीने बाद बंद हो गया. वो कोर्ट में जाके उनको दिलवाना पड़ा और वो 3 साल बाद हमारे लॉयर्स ने उसको दिलवाया. उसमें फैसल सिद्दीकी और अबीरा अशफाक उसमें शामिल थे. तो अभी हम बात कर रहे थे ड्रेनेज की और यहाँ पे कोविड, लॉकडाउन था, रमज़ान था, 40 डिग्री टेम्परेचर था और ये मकान गिराए जा रहे थे. ये लोग वहाँ पे रहते रहे कैसे मुझे नहीं मालूम. अच्छा. सो ड्रेनेज में क्या होता है, इसी से रिलेटेड अगर आप दूसरी तरफ इसका देखें तो जो हमारे इलाकों से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो उसको हम खारा पानी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पानी ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और उसको इलाके वाइज करना चाहिए. ये हल है उसका. तो दूसरी तरफ जो बारिश होती है उसका पानी हमको स्टोर करना है और उसको ज़मीन में जाने देना है. ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल जो एक साइकिल है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है. इसी वजह से अभी आप देखें कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाके स्पेशली कोस्टल रीजन्स वो सिंक हो रहे हैं क्योंकि नीचे से आपने एक्वीफर में से पानी निकाल लिया
اور وہ ایکویفر اب کولیپس ہو رہے ہیں. سو واقعی پیالے کی طرح سے اس کی شہر کی شکل بنتی جا رہی ہے. اور یہ صرف ملیر اور لانڈی جو ہے وہ خبروں میں آیا, لیکن اس میں ڈی ایچ اے بھی شامل ہے. اس کے اندر ملٹی سٹوریڈ جو ہے وہ بلڈنگس سینڈ کے اوپر بنائی گئیں. اچھا, بات پانی ہی کی ہو رہی ہے, سو پینے کا پانی کے الگ مسائل ہیں. اوور آل پانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈراؤٹ کی صورتحال میں ہیں, خشک سالی کی صورتحال میں ہیں. جہاں ہم سنتے ہیں گڈاپ لہلہاتے کھیت ہوتے تھے, نہریں بہتی تھیں, وہ اب ہمیں نہیں نظر آتا ہے. اب تو وہ سوکھا ہوا صرف جہاں پہ کنواں ہے وہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے, باقی وہ سوکھ چکا ہے. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اگر ہم گرین کور کی طرف دیکھیں تو ہمارے خیال میں شہر کے اندر 10,000 بڑی ایسی سپیسز ہیں جن کو کہ ہم اربن فارسٹ یعنی کہ جنگل نما ایک حصہ اس میں بنا سکتے ہیں. جب ہم اتنے بڑے شہر کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوال کریں کہ یہاں پہ نیچر کہاں ہے, کیونکہ ایک ایک انچ شہر کا جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے یا خود سے بنایا ہوا ہے, مکان بنایا ہوا ہے, آبادیاں ہیں مختلف. تو اب اس میں نیچر کہاں رہ گئی؟ ٹھیک ہے, تو اب ہم نیچر کو ڈھونڈتے پھریں تو بھی نہیں ملتی ہے. لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف چڑیاں پائی جاتی ہیں. اگر آپ ان کو گھر دے دیں, یعنی 10,000 اگر آپ بڑے سائز کے پارکس دے دیں تو یہ شہر کو کول بھی کرے گا, اس میں کھیلنے کی جگہ بھی ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ کے ایم سی کے 1,500 پارکس ہیں, 1,600 پارکس ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا اسکول جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 3,500 سے زیادہ ہے. تو یہ والے جو ہیں یہ تو گورنمنٹ کے پلاٹس ہو گئے بڑے سائز کے. اس کے علاوہ پرائیویٹلی تقریباً 5,000 ایسے پلاٹس ہیں یونیورسٹیز کے, دیگر اداروں کے یا پرائیویٹ, جو کہ اربن فارسٹ میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں. اربن فارسٹ جو ہے وہ شہر کا پانی نہیں لیتا, کیونکہ وہ گٹر سے خود پانی صاف کر کے اس سے درخت اگاتا ہے. اچھا, سو درختوں کے تو ملٹیپل فائدے ہوتے ہی ہیں. اچھا, سو پانی کا اصل میں بات ہو رہی تھی اور پھر اربن فارسٹ پہ آئی. سو یہ 10,000 اربن فارسٹ ایک طرح کا سولوشن بھی ہیں, آپ کو ریکریشنل اسپیس بھی دیتے ہیں, آپ کی جو مینٹل سٹریس ہے وہ بھی ریلیز کرتے ہیں. امیجن کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک ایسا پارک ہو جس کے اندر جنگل ہو, جس میں آپ صبح واک کر سکیں. اچھا, پھر ایک اور اسی طرح سے شعبہ جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے وہ ہے لاء کا. اور انوائرمنٹل لاء ہمارے ہاں صرف بولنے کو تو ہے, یعنی کہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014, لیکن اس کا ادارہ پچھلے سالوں میں مستقل اس کی نفی میں لگا رہا ہے. وہ ایسے کاغذات ایشو کرتا رہا ہے جو کہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ پولوٹ کریں. ٹھیک, تو لاء کے اندر اور ان اداروں کو خاص طور پہ سیپا, اب مجھے دکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے, اس کی سربراہی میں فرق آیا ہے. کہتے ہیں کہ مغلیہ دور ختم ہو گیا, نئے مغل صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں. جی, اچھا میں ختم کر لوں پہلے پلیز سر, تھینک یو. اچھا, تو اسی طرح سے سو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ہمارے ایکسپیرینس کے اندر گورنمنٹ کی لیسٹ پرائیورٹی ابھی بھی ہے. اب یہ کلائمیٹ کا اتنا زیادہ جو شور مچا ہے اس کی وجہ سے یہ اوپر آ رہا ہے, لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے نہیں. ٹھیک, آئی تھنک اس کے اندر بہت سا فائنینس بھی موجود ہے, سو یہ بھی ایک انسینٹیو ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ جیسے کلائمیٹ جسٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہمیں ہر شعبے میں, بلکہ یوں کہیں کہ یہ ایک کلاس سٹی ہے, اور اس کے اندر جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہر چیز لے لیتا ہے, اور جو نہیں کر سکتا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے, پھر وہ ویسے ہی رہتا ہے. آخری میں اس میں جو پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے ینگ لوگوں کا, ینگ اسپیشلی پروفیشنلز. ٹھیک ہے, ہر وہ شخص جو کام کر رہا ہے, کام کرنے کی ایج میں ہے, 20s 30s 40s, ان کا ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے. جو انہوں نے اب اسکول کالج میں کلائمیٹ کا پڑھا ہے, دیکھیے وہ جنریشن تھی جس زمانے میں کلائمیٹ تھا ہی نہیں, تو انہوں نے اپنے کالج اسکول کے زمانے میں وہ پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے,
اور وہ اب کورسز لینے آ رہے ہیں لوگ اس جنریشن کے. حیرت کی بات ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ کیا بلا ہے. ٹھیک, تو جن بچوں نے اس کو سیکھا ہے اب ان کو اپلائی کرنے کا ٹائم ہے اور وہ ان کی پروفیشنل لائف ہے. سو وہ اپنے دائرے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک کراچی کا بہت ہی بڑا آپ کہہ لیں کہ سرمایہ نہیں ہے, بلکہ اس کو راستہ دکھانے کے لیے یہی وہیکل ہے کہ یہ فیوچر میں ہم بہت شکریہ. بالکل صحیح ہے کہ سمجھ کچھ بڑھ رہی ہے, ہولسٹکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے, یا ابھی بھی وہ اسی طرح سے مختلف بیٹس کے اندر اس کو باندھا جا رہا ہے. تھینک یو عافیہ, بہت شکریہ فروزہ کا کہ مجھے موقع دیا. دیکھیے انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے پورے کریئر میں جس زمانے میں صرف اخبار تھا اور پی ٹی وی تھا اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز نہیں تھے, اس زمانے میں پروپورشنیٹلی جتنی کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کے اوپر کام ہوتا تھا اور کوریج ہوتی تھی, اس کا اگر میں پروپورشن کی بات کر رہی ہوں, وہ اب دیکھیں تو اس وقت زیادہ تھا. کیونکہ میں جب ڈان اخبار میں تھی تو ہم نے شروع کیا تھا پہلی دفعہ انوائرمنٹ کا ایک ویکلی صفحہ شروع کیا تھا, اور اس پہ جس کوالٹی کا کانٹینٹ آتا تھا وہ اب آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم, جرنلسٹک پلیٹ فارم پہ وہ کوالٹی کانٹینٹ نہیں ملتا. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ہم چونکہ یہاں سب ہمارے مہمانوں نے بات کی ڈیٹا کی, کہ ظاہر ڈیٹا اگر نمبرز ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ریسورس ایلوکیشن بھی ایک ایشو ہوتا ہے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بھی اور اس کے سلوشن بھی. تو میں اس کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو رپورٹرز ہیں وہ ان کی کوتاہی ہے. اب میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جیسے اگر ہیٹ سٹروک ہے, ہیٹ سٹروک سے کراچی میں کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ انڈر رپورٹڈ رہتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے رپورٹرز جاتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر تو انہیں یہ بتایا, ان آفیشلی یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ ہیٹ سٹروک ڈیتھس کو بھی آپ دوسری کیٹیگریز میں ڈال دیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کیوں؟ تاکہ وہ برے نہ لگیں, تاکہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بری نہ لگے کہ جیسے وہ کچھ کر ہی نہیں رہے. تو وہ انڈر رپورٹنگ ہوتی ہے. یہی چیز بالکل پولیو کے اندر ہم نے دیکھی کہ جی پولیو کے اندر جو بھی بیوروکریٹ ہے جس کے اندر بھی وہ آتا ہے وہ انڈر رپورٹ کرتا ہے, وہ کاغذوں میں دکھا دیتا ہے میں نے تو پورے ایریا میں پولیو ویکسینیشن کر دی, جبکہ 1/4 پہ بھی نہیں ہوئی ہوتی. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بڑھا رہا ہے کہ جی ACR کے ٹائم پہ دکھا سکیں کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا, اور وہ پھر اوپر جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر. تو اچھا اسی طرح پاپولیشن کا بھی ہے. کراچی کی پاپولیشن ایسا نہیں ہے, اس پہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس فگرز ہیں, لیکن آفیشیل سورسز سے وہ نہیں آ رہے, اور اسی لیے وہ ریسورس ایلوکیشن میں بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ سارا پولیٹیسائزڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا میڈیا میں پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جو انوائرمنٹ رپورٹ, کیونکہ اب میں یہ کہتی ہوں ہمارے پاس کلائمیٹ رپورٹنگ ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج رپورٹنگ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ کہ جو مالکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ریٹنگز نہیں آتی ہیں, ویورشپ نہیں ہے. ایون سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے, میں جب بھی ویلاگ بناتی ہوں میری سب سے کم ویورشپ جو ہے وہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پوسٹ پہ ہوتی ہے, سب سے کم. اور میں اس پہ بڑی حیران بھی ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے, یہ تو ہم سب کو افیکٹ کر رہا ہے. تو آئی ریئلائزڈ کہ میڈیا کے اوپر میں تھوڑا سا بعد میں آؤں گی کہ کیونکہ وہ ایک تھوڑا ایکسٹینسو ٹاپک ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ کراچی میں چونکہ جسٹس نہیں ہے کسی بھی قسم کی جسٹس, تو ظاہر غربت بھی ہے. جن لوگ ہیں جن کے پاس بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ٹھیک سے رہنے کو جگہ نہیں ہے, تعلیم نہیں, مطلب غربت کا وہ لیول ہے کہ وہاں پر آپ کسی بھی قسم کی آگاہی یا ایموشنل انٹیلیجنس آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے, اور یہ لاجیکلی نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ جس نے ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, اس کو کیا فکر پڑتی ہے کہ کوئی درخت لگا ہے کہ نہیں لگا, وہ پلاسٹک استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دیٹ از ناٹ دیئر پرائیورٹی, اینڈ لاجیکلی سو. یہ تو وہ ہے نا, ہم بھی 2 ٹائم پہ کھانا نہیں کھائیں گے, انوائرمنٹ ہماری ذہن سے بھی نکل جائے گا. تو یہ ایک بہت ایک ایشو ہے. سو انوائرمنٹ فار می, لائک سب نے کہا کہ یہ ایک ہولسٹک ایشو ہے, اس کو ہر زاویے سے ہر اینگل سے کور کرنے کی ضرورت ہے. میں واپس آؤں گی میڈیا کے اوپر.
سو جیسے میں نے کہا کہ میڈیا مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ چونکہ ریٹنگز نہیں آتی، ویوز نہیں آتے، تو اس کا ٹائم کم کر دیا گیا اور اس کو اس طرح سے نہیں ہوتا کیونکہ ریسورس کم ہے. تو جو بھی پولیٹیکل ریلی جن بیٹس کے اوپر ریٹنگز آتی ہیں کہ جی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں پہ ہڑتال ہو گئی، سارے رپورٹرز ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس رپورٹرز کی کمی ہے تو آپ انوائرمنٹ والے رپورٹر کو بھی ادھر ہی بھیج دیں گے نا، ہیلتھ والے کے، سب وہی کور کریں جی، اس پہ ریٹنگ آتی ہے. تو شروع میں جب ٹیلی ویژن پرائیویٹائز ہوا تھا تو ہوتا یہ تھا، یہ لائف کٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جو لائف کٹ ہے نا، اس نے ٹیلی ویژن کا ایئر ٹائم اتنا خراب کیا ہے کہ ایکچوئل موضوعات کے لیے، جن میں انوائرمنٹ بھی شامل ہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہیں تقریر کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک چینل پہ کہیں چل رہا ہے، ایک ہم نے بٹھایا ہوا ہے جرنلسٹ کہ تم یہاں بیٹھو، اس کو سنو. وہ آدھا گھنٹہ بولا ہے، اس میں سے 2 منٹ کی کام کی بات، خبر نکالو، بیان نہیں، خبر نکالو، چھوٹی سی رپورٹ بناؤ، وہ ہم چلا دیں گے 1-1.5 منٹ، ختم ہو گئی. اب کیا ہو گیا، ہر پولیٹیکل لیڈر چاہتا ہے کہ اس کو لائف کٹ کیا جائے اور وہ جتنی دیر بولے اس کو سنایا جائے، چاہے وہ کچھ بھی بول رہا ہو. اس کی وجہ سے ایکچوئل نیوز سفر کر رہی ہے. اور اچھا، اب جو آپ کے ٹریڈیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، جیسے آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہو گئے، اخبارات ہو گئے، یہ بہت حد تک ڈپینڈنٹ ہے سرکاری اشتہاروں کے اوپر، اور جو آپ کی میڈیا بجٹ سے جو ان کو امداد ملتی ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے وہ پھر مجبور ہے گورنمنٹ لائن ٹو کرنے کے لیے، اسی لیے ان کو وہ لائف کٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. میڈیا بجٹ جو ہے وہ ایک اور پراپر ایک الگ کہتے ہیں نا پینڈوراز باکس ہے کہ جی وہ سوال اٹھتے ہیں کہ وہ میڈیا بجٹ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی تشہیر کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے، یا انفارمیشن منسٹر کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے لیے کیوں ہو. ایک بس سروس شروع ہوئی، اچھی بات ہے. کراچی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بس سروس شروع اور لوگوں کو نہ پتہ چلے، سب کو پتہ ہے. تو وہ میڈیا بجٹ کیوں پبلک آگاہی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا کہ ان کو بتایا جائے کہ ماحولیات سے کہ صرف درخت نہیں ہے، جانور، پورا ایکو سسٹم ہے. کانسٹنٹ ایک آگاہی کی بات ہے نا، وہ کیوں نہیں ہو رہا. تو اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں میڈیا کے لیول پہ. اور میں اس میں آخری بات ایک یہ کہوں گی کہ یہ میرا ایکسپیرینس ذاتی بھی ہے اور میرے ساتھیوں کا جو صحافی ہیں ان کا بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جب رپورٹنگ کے لیے کسی اداروں میں جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، کہیں پہ ہم جب نمبرز لینا چاہتے ہیں تو انڈر رپورٹنگ ہوتی ہے. اور اگر فرض کیجئے ہمیں کوئی وسل بلوئر آ کے کوئی ایکچوئل ڈیٹا دے بھی دیتا ہے، پہلے تو ہم یوز کر لیتے تھے، اب اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیکا ہم پہ لگ جائے گا اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ جی آپ جو ہے وہ سرکار کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور تو ہم پہ پیکا لگ جائے گا. کیوں کہ ہم اپنے وسل بلوئر کا نام نہیں بتا سکتے، لیکن وہ ڈیٹا وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت بڑا ایک انہوں نے امپورٹنٹ چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو میڈیا کا اصل رول ہے، جس کو جب ہم پڑھتے تھے یا جب ہم پڑھاتے ہیں میڈیا کا، تو ٹو انفارم، ٹو